روس کے ایک ملک کے طور پہ وجود میں آنے کے بعد سے ہی اس کی حیت اور نقشے میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، مختلف بادشاہتوں کے اندر، مختلف ایمپائرز کے تھرو۔ لیکن یہاں پہ اگر بات کی جائے، جنگ عظیم اول اختتام پذیر ہونے کو تھی، روس تباہ و برباد ہو چکا تھا معاشی طور پہ بھی، اور ان کی عوام اپنے حکمرانوں سے یعنی بادشاہوں سے بے حد ناراض تھے۔ چونکہ روس نے فرانس اور برطانیہ کا ساتھ دیا تھا اس جنگ میں، روسی آرمی نے بہت شکستیں بھی کھائیں، جیسے بیٹل آف ٹیننبرگ ہے، بروزیلوف اوفینسو ہے۔ اسی طریقے سے جو ریسورسز تھے وہ کم پڑ گئے، جو شہری تھے وہ بے گھر ہو گئے۔ اسی طریقے سے زار نکولس II کو بہت ساری مشکلات درپیش ہوئیں، معاشی بدحالی، سماجی تناؤ، یہ تمام ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے ایک دوسرے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ سپاہی، عام شہری، جنگی جو اثرات تھے ان سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ اس کے بعد سپاہیوں، فوجیوں کی تحریک بھی شروع ہوئی، جس نے بہت بڑا اثر برپا کیا بادشاہی حکومت گرانے میں۔ اسی طرح ابھی جاری ہی ہے کہ فوجی بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، شہری گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، دکانیں اور کاروبار بند کر دیتے ہیں۔ زار نکولس کے اوپر بہت بھرپور قسم کا پریشر آ جاتا ہے اور وہ اس تخت سے بے دستہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے رومانوف ڈائنیسٹی کا جو 300 سالہ طویل دور تھا وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ایک پروویژنل حکومت بنائی جاتی ہے جسے کہ لبرل کنٹرول کرتے ہیں۔ زار نکولس II کی جو گرفتاری ہے یا انہیں جو پکڑ لیا جاتا ہے، جو باغی ہوتے ہیں ان کی جانب سے، یہ فروری ریولوشن جو ہے اسی کا ایک حصہ ہے۔ آہستہ آہستہ تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں، لیکن جو نئی حکومت آتی ہے وہ بھی ان تمام شہری مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہتی ہے، اور 1918 میں زار نکولس II اور ان کی پوری فیملی کو قتل کر دیا جاتا ہے بالشویکوں کی طرف سے۔